یہ جو نیوکلر جنگ کی صورت میں جو اسموک پیدا ہوگا یہ ایک عذاب کی صورت میں لوگوں کو آ گیا۔ مستقبل کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک پتھر ایسا ہوگا جو اپنے پیچھے پکارے گا کہ اے مسلمان آؤ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا، درخت بھی پتھر بھی وہ پکارے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ غزوہ ہند کب کروا رہے ہیں آپ؟ میں کروا رہا ہوں۔ ایک وہ جماعت جو غزوہ ہند کرے گی، اور ایک وہ جماعت ہے تکون مع عیسی ابن مریم، جو عیسی ابن مریم کے ساتھ۔ آج وہ سپورٹ ایریا بن گیا لوگوں کے لیے، تو گویا وہ دوبارہ سے آباد ہونا شروع ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے یاجوج ماجوج کے کھلنے کا وقت قریب آ گیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ بنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے شدید الفاظ میں اس شخص پر وعید بیان فرمائی ہے جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے، اس حدیث پہ حکم ہی موضوع یعنی من گڑت موضوع ہے، اور انہوں نے اسی حدیث کو اٹھا کے مفسرین نے ان آیاتوں فکس کر دیا، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک آدمی کہتا ہے میرے عقلی گھوڑے ہیں، ہم ان کے عقلی گھوڑوں کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، ہم قرآن و حدیث کے پیچھے دوڑیں گے۔ اب یہ ہے کہ جب ہم یہ کام تحقیق کر کے سامنے لاتے ہیں تو ان حضرت کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دروازہ کھولیں اور جھانکیں کہ انہوں نے کیا بات کی، کیوں کی۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کی جانثار انصار اور اصحاب پر زنمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائع اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی، جو چاہتا ہے کہ آج کچھ مستقبل کے موضوعات کے ساتھ آپ کو جوڑے، جس میں سے سر فہرست یہ کتاب اور اس کتاب کے ساتھ تحقیق کرنے والے کا ایک عمدہ سرنامہ، اور اس سرنامے میں بھی جو سر اقدس انہوں نے رکھا ہے وہ اپنے شیخ، اپنے مرشد خالد موسیٰ علی الابراہیمی التجانی کو رکھا ہے۔ بہت سارے ایسے انکشافات اس کتاب میں کیے ہیں، میں اس سے ظاہر لینا چاہوں گا، مگر ایک چیز ہے جس کو ہم غزوہ ہند کہتے ہیں، اور یہ ایک آنے والی ان نشانیوں میں سے قرار دی جاتی ہے جس کا تعلق قیامت سے ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج اس پہ بات ہو، اور بہت ضروری امور اس کے اوپر ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، کیونکہ ایک طبقہ فکر ایسا ہے مسلمانوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہے، اور پھر اسی دوسرے حصے میں بہت سے لوگ مولود یعنی مسیح مولود کے نظریے کو بھی پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں آج اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا۔ پروگرام میں تشریف فرمائیں، عمدگی آپ کا خاصہ ہے، لطافت آپ کا سرنامہ ہے، اور ہمیشہ بہت ہی اچھی اور گہری ریسرچ، ایک اچھی تحقیق پیش فرماتے ہیں مفتی عبدالباقی اخوند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جن کا میں نے حوالہ دیا، اور کتاب کا سلسلہ جن کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا، وقت آخر، اور تعارف بھی آخر میں ہی ہونا چاہیے تھا پھر۔ مولانا فاروق رضا تجانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ غزوہ ہند کب کروا رہے ہیں آپ؟ میں کروا رہا ہوں۔ غزوہ ہند ہو جائے، اور چاہے قسطنطنیہ کی فتح ہو جائے، اور بیت جو مقدس ہے اس کی فتح ہو جائے، یہ تمام امور دنیا کے آخری 70 سالوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ بڑی علامتیں ہو، یہ امام مہدی کا ظہور ہو، لیکن اس سے پہلے جس مرحلے میں ہم داخل ہوں گے نا، وہ ایک بہت بھیانک دردناک مرحلہ ہے، اور وہ بہت قریب ہے، اور جس کو سائنس نے اس کو ایکنالج کیا ہوا ہے اپنی ریسرچ کے بعد، اور اس کو کہتے ہیں نیوکلر ونٹر، یعنی ایک عالمی جنگ کے بعد جو دنیا میں ایٹماسفیئر پیدا ہوگا، جس پہ آپ دنیا میں سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی یا آپ کی زمین تک نہیں آئے گی، اور وہ ایک عرصے تک سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کم سے کم بھی اگر ہم اس کو لمیٹڈ بھی رکھیں تو کم سے کم 3 دہائیوں تک یعنی 30 سال تک یہ صورتحال ہوں گی، جس میں درجہ حرارت جو ہے 30 سینٹی گریڈ مائنس پہ چلا جائے گا۔ سورج کی روشنی زمین پہ آئے گی نہیں آئے گی 30 سال تک کم سے یہ کم۔ کم و بیش سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس بات کو اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں کہ کیا قرآن حدیث سے کوئی ایسی دلیل ہے؟ ہاں بالکل ہے، حدیث میں تو ہے، سورۃ فلق کے متعلق من شر غاسق اذا وقب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہے کہ عائشہ اس وقت سے پناہ مانگو جب یہ شر واقب یعنی من غاسق اذا وقب، یعنی اندھیری اتنی پھیل جائے کہ آپ کو جو ہے نا پھر کچھ نظر نہ آئے، اس شر سے واقف ہو۔ اب حضور نے یہ فرمایا ہے۔ دوسری طرف جو ہم سورۃ دخان کا مطالعہ کرتے ہیں
تو سورۃ دخان کو اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف الفاظوں میں فرمایا ہے کہ وہ ایک عذاب بن کے آئے گا، یعنی دخان دھواں وہ عذاب بن کے آئے گا. اور سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو نیوکلر جنگ کی صورت میں جو اسموک پیدا ہوگا یہ ایک عذاب کی صورت میں لوگوں کو آ گھیر لے گا. اچھا 30 سال کا ذکر سائنٹسٹ اپنی ایک ریسرچ میں کہتے ہیں لمیٹڈ ایک بات کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے کم و بیش بات کی کہ یہ اگر ہم اس کو لمیٹڈ وار بھی رکھیں کچھ بھی تو 30 سال کا ذکر. تو جو حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چکی چلیں گی، چکی کہتے ہیں جو آٹے گننے کی. اچھا ذہن میں رکھے سائنٹسٹ جب کہہ رہے ہیں کہ 30 سال تک جب زمین پہ روشنی نہیں آئیں گی اور درجہ حرارت -30 یا 40 ڈگری آ جائے گا تو آپ کوئی زراعت نہیں کر سکیں گے، کوئی چیز اگا نہیں سکیں گے اناج. تو حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ چکی چلیں گی، چکی یعنی آٹے کی، گویا کوئی معاشی معاملات کی ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس میں 37 36 35 سال، راوی کہتا ہے کہ 37 35 یعنی اس کو ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، تو وہ چلے گی مصائب کی چکی، ٹھیک ہے نا. تو جو اس پہ قائم رہا یعنی قائم اپنے دین پہ رہا تو وہ نجات پا لے گا، اور جو اس پہ راہ بھٹک گیا اس راہ میں تو وہ پھر جو نا گمراہ ہو جائے گا، اس وقت اپنے طور پہ ہلاک ہو جائے گا، اور وہ دنیا کے آخری 70 سال ہوں گے. تو ہم جس مرحلے میں اس وقت داخل ہونے والے ہیں وہ میری نظر میں 15 سال کا وقفہ ہے بس. جبکہ دوسری طرف جو ہے آج کے جو پولیٹکس کے جو انالائزر ہیں، جو انالائزنگ کرتے ہیں حالات جو اس وقت دنیا کے چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بھی وقت دنیا میں تباہی آ سکتی ہے، نیوکلر جنگ سٹارٹ ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں خاتون امریکن اینی جیکبسن، اس نے حال ہی میں ایک کتاب لانچ کی نیوکلر وار سیناریو کے نام سے. اس نے یہ کہا ہے کہ اگر نیوکلر جنگ سٹارٹ ہو جائے تو ود ان فرسٹ 72 منٹس، یہ باتیں میں نے اس کی یوٹیوب پہ سنی ہے جو وہ پوڈ کاسٹ سے آج کل پیش کر رہی ہے، اور بڑے بھیانک اس نے صورتحال کی. اس نے ایک منٹ کا جو ہے سیناریو پیش کیا کہ نیوکلر جنگ میں یہ ہو سکتا ہے. تو ان فرسٹ 72 منٹ میں وہ کہتی 5 ارب لوگ جو ہے لقمہ اجل بن جائیں گے. اچھا 72 یعنی 1 گھنٹہ 12 منٹ کے اندر، ٹھیک ہے نا. اچھا میں نے تو یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اپنی کتاب میں بھی اس بات کہا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو آخری 70 سال سٹارٹ ہونے والے ہیں اس میں 99% آبادی، یہ میرا کم سے کم جو ہے نا، یعنی میں کہہ رہا ہوں یعنی 99% آبادی ختم ہو جائے گی. ختم. یہ بھی کم سے کم ہے. یہ اس لیے کم سے کم کیونکہ بچا میرے کیا پاس کوئی ایگزیکٹ فگر بن نہیں پا رہا ہے، یعنی میں اس کو کم سے کم یہ سمجھ لوں. دوسری طرف سے آپ یہ سمجھیں کم سے کم 1% لوگ بچیں گے، 1%. سو دخان میں باللہ کہتا ہے کہ ہم بہت کم لوگوں کو بچا دیں گے جو عذاب کی صورت میں لوگ ہوں گے. اچھا دوسری طرف جو ہے اس کا مقارنہ اس بات کو سمجھنے کے لیے سورۃ بنی اسرائیل میں 6 آیت میں اللہ تعالیٰ جو سورۃ بنی اسرائیل کو کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، کہ ہم نے تم کو سب سے زیادہ جتھے والا بنا دیا. تو تاریخ میں کبھی بھی بنی اسرائیل سب سے زیادہ جتھے والے یعنی تعداد میں کبھی نہیں بڑھے تھے. تو گویا مستقبل کی ایک خبر ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر کہ سب سے زیادہ جتھے والی یہ قوم بنے گی. بنی اسرائیل تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے. اب اس کو اس کی آپ کمپیریزن کر لیں، اس وقت 2 کروڑ آبادی ہے بنی اسرائیل کی. چلے اب پوری دنیا سے آپ کچھ لگ رہے اور یہ 10-15 سالوں میں شاید کچھ تھوڑی بہت اور بڑھ جائے. ٹوٹل اقوام اس وقت ہم 8 ارب ہے دنیا کی، اور اس میں 2-2.5 کروڑ آباد نکال لیں. کوئی 1% والا ریشو آ رہا ہے؟ نہیں 1% بھی نہیں بنتا ہے. یہ تو میں ایک ایٹ لیسٹ یعنی جو میں چونکہ وہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بالکل ایگزیکٹ فگر نکال دیا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ 1% آپ ذہن میں رکھیں کم سے کم جو اس نیوکلر جنگ کے بعد، اس نیوکلر ونٹر کے بعد جو ہے لوگوں کا بچنا رہ جائے گا، اور اس میں بنی اسرائیل کی تعداد زیادہ ہوں گی اس کے مقابلے میں. پھر آپ ہر چیز میں اسرائیل کو فتح یاب قرار دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل بھی بنے گا، اسرائیل کی تعداد بھی زیادہ ہوگی. آپ اسرائیلی ایجنڈے پہ تو نہیں کام کر رہے. بھائی اسرائیلی ایجنڈے پہ کام کرتا ہوتا تو پھر میں 70 پہ نہیں آتا. وہ تو میرے محبوب بھی 70 پہ ہی گھومتے ہیں. نہ میرے محبوب آپ کے محبوب پہ تو میں کوئی الزام نہیں لگاتا ہوں، وہ بلکہ بس اتنا ہی کہوں گا کہ وہ اپنی حماقت پہ جو ہے نا چل رہا ہے. میں نہیں جانتا کہ وہ کسی کے ہے کہ نہیں ایگزیکٹلی،
کسی کے پر، واللہ عالم، لیکن اس کی حکام یعنی جو بیوقوفانہ باتیں بہت زیادہ ہیں. بہرحال ان کو چھوڑیں، ہماری گفتگو کی. یہودیوں کو آپ اتنا فیور کیوں دیتے ہیں؟ فیور نہیں دے رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. آپ کہہ رہے ہیں انہی کی دنیا ہے، انہی کا مستقبل ہے، انہی کی جیت ہے، انہی کی فتح ہے. نہیں، انہی کی حتمی جیت نہیں ہے، لیکن ایک عروج ان کو دینا ہے. کوئی عروج ہے؟ 99% دنیا ختم ہو جائے گی، یہودی رہ جائیں گے. تو دیکھیں نا، بدأ الاسلام غریبا ستعود غریبا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام جو ہے غریب سے مراد یہ اجنبی کے طور پہ شروع ہوا تھا اور وہ ایسے ہی واپس آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ مسلمان ابھی جس حال میں ہیں اس حال میں بھی نہیں رہیں گے، اس سے بھی زیادہ کمزور ہوں گے. مسلمانوں کو دوبارہ سے اپنا جو مقام ہے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہوں گی. جو بنی اسرائیل کا جو تعلق ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل سے جو ہے نا، آپ نے اس کی دوبارہ سے جو آیتیں ہیں جن کے متعلق اگر آپ جائیں گے، اگر 1 منٹ دیجئے تو میں اس طرف میں چلے جاؤں، سورۃ بنی اسرائیل کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورۃ بنی اسرائیل کو فضلنا علی العالمین، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، وقضینا بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ولتعلن علوا کبیرا سے کیا مراد ہے؟ یہ عروج ہی مراد ہے کہ تم بہت اونچے اٹھا لیے جاؤ گے، بہت بڑی طریقے سے اٹھ جاؤ گے. تو بنی اسرائیل جو ہے اتنی تعداد میں تو وہ کبھی بھی نہیں بڑھے تھے، یہاں تک جو ان کا گولڈن ایرا تھا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بادشاہت تھی، وہ ایک طریقے بنی اسرائیل کی گولڈن ایرے کو کہتے ہیں. اس ایرے میں بھی بنی اسرائیل جو تھے اپنی تعداد میں کبھی بڑھے ہوئے نہیں تھے. لیکن یہاں آگے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تو یہ اس بات کا خاص ذکر ہے کہ یہ ایک وقت میں آئیں گے جو ہے نا جس میں یہ اس کی تعداد بڑھ جائے گی. اب یہ جو موجودہ صورتحال جو ہم کرنٹ ایشو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، جو ایک کنفلکٹ جو شروع ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے اگر دیکھنا ہے صورتحال کو، اگر وقت آخر کو سمجھنا ہے تو ساری سیناریوں کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے قرآن میں جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نصارہ کے بیچ میں عداوت اور بغض کو تا قیامت تک کے لیے داخل کر دی. اور وہاں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ دو بڑے عظیم گروہ ایک عظیم جنگ نہ لڑ لیں اور ان کا دعویٰ ایک ہی ہوگا. یہ دعویٰ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالوا یہود و نصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور ان کے چہیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں کا دعویٰ ہے. کہ اب صورتحال جو نقشہ کھینچ رہا ہے سامنے وہ سیدھی سی بات ہے. دیکھیں یورپ جو ہے اس کا ٹرینگل آپ دیکھیں، ایک ٹرینگل ہے اس کا پیرس جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس یورپ کا، جہاں اس کی سیاسی فیصلے ہوتے ہیں. ایک ٹرینگل اس کا ہے جو اکنامک کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہے برلن یا بون جو جرمنی ہے. اچھا، ایک اس کا ہے ٹرینگل وہ ہے ویٹیکن سٹی، مذہبی فیصلے جس کو ہم روم کہتے ہیں، ویٹیکن سٹی جسے مذہبی فیصلے وہیں پہ ہوتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے نا. غالب اکثریت جو ہے جو اپنی آپ کی یورپین یونین کی ہے یا جس کو آپ یورپ کہتے ہیں وہ پروٹیسٹنٹ اینڈ کیتھولک عیسائی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے مد مقابل جو رشیا ہے وہ آرتھوڈکس جو ہے نا کرسچن ہے. اب یہ دو اینگل تو ان کے فیل ہو چکے ہیں. کون؟ اکنامک اور پولیٹیکل پاور، اور ایک اکنامک پاور جو بھی ہے وہ فیل ہو چکے ہیں، یعنی وہ کسی طریقے سے پریشرائز نہیں کر سکے. اب تیسرا اینگل جو ہے نا وہ کھڑا ہے، کیونکہ وہ ان کو کھڑا کرنا پڑے گا کیا کہ بھئی وہ آرتھوڈکس ہے، ہم جو ہے اصل جو ہے نا عیسائی ہم میں، کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے اور اللہ کے بیٹے ہیں. جو دعویٰ قرآن سے یہی دعویٰ جب وہ کریں گے اپنے، دیکھیں اس پر سیاست کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ سیاست جو بھی کھیل ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی کھیل ہوتا ہے. یہ جمہوریت کچھ نہیں ہوتی ہے، سیاست ہمیشہ کھیل اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے. تو جو اسٹیبلشمنٹ وہاں کھیل شروع کرے گی نا، جب یہ مغربی اپنا مذہبی جذبات کو ابھارنا شروع کر دیں گی، آپ سمجھ لیں کہ ہم نیوکلیر جنگ کے ایرے میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ عیسائی دنیا میں مذہبی جذبات جو رہے کہے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، ایتھیزم زیادہ بڑھ رہا ہے، لوگ مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مذہب بیزاری آ گئی ہے. یہ بھی ایک کھیل ہے نا. کبھی کسی امریکن پریزیڈنٹ وہ جو الحادی ملحد کبھی امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں بنا، کبھی نہیں بنا، وہ نہ بنے گا. جب بھی آیا اپنے بائبل پہ یا اپنی کتاب پہ جو بھی مقدس ہے ان پہ انہوں نے حلف لیا. یہ کہانیاں ہیں. آپ کی طرف آتا ہوں، کہتے ہیں یہ ساری کہانیاں ہیں. اب دیکھیں یہ میرے سامنے ہے
میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. روایت ہے, میری امت سے ایک قوم ہندوستان پہ حملہ آور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کرے گا, یہاں تک کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ لیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں گے تو پھر یہ لوگ شام کی طرف لوٹ چلیں گے اور عیسیٰ ابن مریم کو پائیں گے. غزوہ ہند کوئی حقیقت ہے یا افسانہ ہے؟ میں تو بہت اچھی کہانی سن رہا تھا ماشاءاللہ, اور میں نے غزوہ ہند کو کہانی نہیں کہی ہے, سن رہا تھا, اور جو کہانیاں حضرت ہمارے بتا رہے تھے اس پر بھی پہلے ہمارے ان سے پروگرام ہوئے ہیں, اور میں تو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اس پر انہی سے کہیں کہ یہی بولیں, کیونکہ بہت بڑی بڑی جرت ہے ان کی ہے, یہ جرتیں کرتے جاتے ہیں. تفسیر بالرأی, وہ تفاسیر ان سے میں نے پہلے پروگرام میں جو ہمارے اگست میں پہلا پروگرام ہوا تھا, آج سے 8 مہینے پہلے میں نے ان سے ایک درخواست کی تھی کہ اللہ کے نبی نے شدید الفاظ میں اس شخص پر وعید بیان فرمائی ہے جو قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے. آپ نے کتاب لکھی ہے, کسی نے فنانس کیا ہے, آپ نے اپنے پیسے لگائے ہیں, اللہ آپ کو برکتیں دے, لیکن آپ کو کم از کم اس تفسیر کے کرنے سے پہلے یہ تو دیکھنا چاہیے کہ کیا مفسرین میں سے کوئی ایک آدمی آپ کی اس بات سے متفق ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ ہر مفسر دوسرے سے الگ ہو سکتا ہے. کیوں ضروری نہیں ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ نہ آپ اہل لغت ہیں, نہ آپ اہل زبان ہیں, نہ آپ اس معاشرت میں رہ رہے تھے جس معاشرت میں قرآن نازل ہوا, نہ آپ اس معاشرت میں رہ رہے ہیں جس معاشرت میں قرآن کو بیان کرنے والا موجود رہا ہے, نہ آپ اس معاشرت کو دیکھ چکے ہیں جس معاشرت میں اس قرآن کے ساتھ رہنے والوں نے 90 سال کی زندگی گزاری, نہ آپ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ان میں سے نہیں ہے. آپ 1445 میں کھڑے ہو کر کتاب لہرا کر کہتے ہیں کہ یہ سارے مفسرین 1450 سال تک جو تفسیر و اکثرکم نفیرہ جو تھا, یہ تفسیر ساری امت نے غلط کی ہے. میں آج تیجانی کھڑا ہو کے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ نہیں, یہ ماضی نہیں تھا, یہ مستقبل ہے. ماضی ہے, تمام مفسرین نے اس کو ماضی, کیونکہ عبارت بھی ماضی کی ہے, عبارت بھی ماضی کی ہے, ماضی کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو جب داؤد علیہ السلام کا دور آیا, وَقَتَلَ داؤد جالودا, داؤد نے جالود کو قتل کیا, تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کی عزتوں کو لٹایا, آپ کی تعداد کو بڑھایا, اور باقاعدہ مفسرین نے تعداد لکھی ہے 4,000, 4,000 لوگ ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کو اللہ نے عزتیں دی, آپ کو اللہ نے قوتیں دی. یہ ماضی کی باتیں ہیں, بنی اسرائیل کی باتیں گزر چکی ہیں. مستقبل کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک پتھر ایسا ہوگا جو اپنے پیچھے پکارے گا کہ اے مسلمان آؤ, یہ یہودی میرے پیچھے چھپا, درخت بھی پتھر بھی, وہ پکارے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو جائے گی, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے گی. آپ ایک ایسی تعویل لے کر آتے ہیں. میں نے یہاں آپ کی اسی پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ قیامت کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا علم اور آپ کا علم اس بارے میں برابر ہے. تو آپ نے بھی شاید یہ بات کی تھی کیونکہ آپ نے کسی سے سنی ہوگی. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ علم قیامت کے بارے میں علم ہونے میں برابری ہے, کہ مجھے بھی علم ہے, آپ کو بھی علم ہے. اب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, اس کو سنیے. علامہ ابن حجر کیا کہتے ہیں, یہ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 121 پہ لکھا ہوا ہے. میں عربی میں نہیں پڑھتا, اردو میں پڑھتا ہوں. اول یہ کہ سائل اور مسئول عنہ دونوں نفی علم میں مساوی ہے. وقال فإن المراد أيضا التساوی فی عدم العلم بھی, کہ میں اور آپ, ایک دیہاتی سے کہا جا رہا ہے, وہ جبریل نہیں ہے, وہ دیہاتی ہے اس وقت, میں اور آپ اس علم کے عدم میں برابر ہیں. آج آپ کس نے یوں کہا, کس نے یوں کہا, آپ ان کی ریسرچوں پر ایمان لا کر, آنکھیں بند کر کے ان کی ریسرچوں پر دخان, اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا 10 نشانیاں قائم ہوں گی. اچھا, 10 نشانیاں ہوں گی. 10 نشانیاں کون کون سی ہے اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا, میں اس کو بیان کرتا ہوں سامنے. ٹھیک ہے جی. ان الساعۃ لا تکون حتی تکون 10 آیات, 10 نشانیاں ہوں. قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں نہ. خسف بالمشرقی, مشرق سے نکلے گا, نہیں خسف, ایک بہت بڑا زلزلہ مشرق میں ہوگا. وہ خسف بالمغربی,
مغرب میں ایک بہت بڑا زلزلہ ہوگا. وخسف فی جزیرۃ العرب، عرب میں ایک بہت بڑا زلزلہ ہوگا. والدخان، دخان آئے گا. دجال آئے گا. دابۃ الارض آئے گا. یاجوج ماجوج آئیں گے. طلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرۃ عدن ترحل الناس. 10 نشانیاں. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں. ہمارے مفتی ضیاء الحق خان صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے یہ جو کورونا آیا، انہوں نے کہا جی یہ وہ دخان سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دخان ہے. جو دخان آ رہا تھا نا، انہوں نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دخان ہے. انہوں نے بات کہی، ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا نہیں جی یہ بات آپ کی ہم نہیں مانتے ہیں، یہ وہ دخان نہیں ہے، وہ دخان الگ ہے. آپ قرآن کو حدیثوں کو توڑ کے مروڑ کے اپنے معنی میں لا رہے ہیں. ماضی کی آیتوں کو اٹھا کے مفسرین کے پورے مجمع کو اٹھا کے آپ اس طرف لا رہے ہیں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں میں نے کتاب میں لکھا. بھائی آپ کی کتاب میں کس کا حوالہ لکھا ہوا ہے؟ آپ نے یہ جو آپ نے بات لکھی ہے کہ یہ وہ اکثرکم نفیرا، اس کا حوالہ کس کا آپ نے لکھا ہے؟ ذرا وہ حوالہ پہ بیان فرما دیں. آپ پڑھ کے بتا دیں کہ فلاں 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 نے یہ بات کہی تھی. کیا آپ نے یہ بات فرمائی ہے؟ جی تیجانی صاحب جی بات ہوگی ہوگی. آج تو آپ ہی نہیں بولنا ہے، میں نے کچھ نہیں بولنا. میں تو صرف آپ سے تو ابھی محبت ہے. ضرور ابھی تو آپ میرے کتاب کی پوسٹ مارٹم بھی آپ نے کرنی ہے. جی آپ کی پہلے کر لیں گے، کتاب کی ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی آ جائیں ان کی جواب پہ. انہوں نے معذرت کے ساتھ درس نظامی والوں کے حضرات، اب گفتگو ہو رہی تھی، دروازہ بند کر دیا تحقیق کا. حالانکہ اگر فقہ کی بات ہو تو میں کہوں ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے ہمیں تحقیق کرنے کی. فقہا نے جتنی تحقیق کرنی ہے کافی ہے. اگر بات توحید کی ہو تو بھائی ٹھیک ہے، میں بھی ماتریدی ہوں تو جو امام ماتریدی بات کرتے ہوئے رہے. لیکن یہ علوم یہ آپ کے فقہ سے تعلق نہیں رکھ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس علوم کو علم فقہ کا درجہ کبھی نہیں دیا گیا. گاہ بگاہ علماء نے کچھ نہ کچھ کام کیا، لیکن اس کام میں نہ ربط تھا نہ تسلسل رہا. ٹھیک. تو اب یہ ہے کہ جب ہم یہ کام تحقیق کر کے سامنے لاتے ہیں تو ان حضرت کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دروازہ کھولیں اور جھانکیں کہ انہوں نے کیا بات کی، کیوں کی. آپ کہہ رہے ہیں شروع میں ہر بڑی چیز کی مخالفت ہوئی ہے. مخالفت تو ان کا حق ہے، تنقید کرنا ان کا حق ہے بطور ایک عالم دین کے، کہ میری چیز کو باقاعدہ پڑھ کے دیکھے. ٹھیک ہے. جن آیتوں کا ایک تو لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ مت کریں جسے کہتے ہیں علمی خیانت. ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن میں جو صیغہ ماضی استعمال کیا لیکن مستقبل کی خبر دی ہے. اچھا. ہاں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پہ صیغہ ماضی استعمال کر کے مستقبل خبر، جیسے جنت کی بات ہو رہی ہے، جنت کے متعلق بہت سی آیات میں صیغہ ماضی استعمال ہے لیکن خبر تو آپ مستقبل کی دے رہے نا. تو بات اس سے ہے کہ صیغہ کے بارے میں یہ رکھنا کہ صیغہ ماضی تھا. تو میں جس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس کی ٹٹول اس کو جو نا تو نہیں کہ میں نے پوری قرآن کی تفسیر بیان کی ہے. قرآن میں مختلف آیات ہے جو جس چیز کی وضاحت ضروری تھی وہ میں نے اس کے پر غور کیا کہ یہ علامتیں ہیں، یہ وضاحتیں ہیں. اب سورۃ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے تقریباً غالباً، یعنی میں تمام مفسرین مراد یہی ہے کہ جو 14ویں صدی کے مفسرین تھے، جس میں امام رازی تھے، امام بغوی تھے، دیگر بڑے مقامات، ان کی کتابوں کو جو میں نے خرچہ تو ان میں ایک ہی روایت کی جو اس آیت کے اوپر 5-6 روایت آیتیں ہیں، ان کے ایک ہی حدیث جو نا بیان کی جس پہ حکم ہی موضوع ہے. ٹھیک سن لیں، جس پہ اس حدیث پہ حکم ہی موضوع یعنی من گڑت موضوع ہے، اور انہوں نے اسی حدیث کو اٹھا کے مفسرین نے ان آیاتوں فکس کر دیا کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اچھا. آپ یہی جاتے ہیں. اب اس پہ غور کرنا، فکر کرنا، میں نے کوئی تفسیر بن رائے نہیں کی ہے. تفسیر بن رائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری مرضی سے میں جو چیز چاہے میں بول رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے من گھڑت کر دیا تو اس کو آپ ٹھیک وہ تو من گڑت ہوئی تو اس من گڑت روایت کو تو لے نہیں سکتے ہو نا. میں ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. وہ تو موضوع جب روایت پہ موضوع حکم ہی موضوع آ رہا ہے، اگر اس کا متن بھی پڑھے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اچھا یہ ہے کہ گفتگو سطحی نہ ہو، ان لوگوں کے لیے بھی ہو جو بالکل عوام سے تعلق رکھتے ہیں. نیوکلیر جنگ ہوگی آگے. بالکل. قرآن سورۃ دخان کا مطلب کیا ہے؟ دخان کیا مطلب ہے؟ نیوکلیر. دخان کا مطلب ہے دھواں. ٹھیک ہے نا، اسموک. ٹھیک ہے نا. اور جہاں وہ سائنٹسٹ آج دیکھیں نا، ایک آپ کی دین کی بات جو ہے، سائنس جو ہے اس کو ایکنالج کر رہی ہے.
سائنس کو آپ جھٹلا کیوں رہے ہیں؟ اور دوسری طرف سے جو پولیٹیکل سائنس ہے وہ ایکنالج کر رہی ہے کہ ہم ایک ایسے ایرے میں جا رہے ہیں. یہ بات کافر کر رہے ہیں, میں نہیں کر رہا ہوں. بطور مسلمان تو میری تو عقیدہ ہے اسلام پہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک عذاب علیم آئے گا. دخان ابھی تک آیا نہیں ہے. صحیح ہے. یہ 10 آیتوں میں سے ایک بڑی علامتیں میں سے ایک بڑی علامت ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, حدیث میں بھی ہے, وہ ابھی تک آیا نہیں ہے. اچھا. تو اس کو عذاب کے طور پہ ہی بیان کیا گیا ہے. لیکن وہاں وہ عراق میں ایک مرتبہ آگ لگی تھی, کویت میں آگ لگی تھی, تیل کے کنویں چلتے رہے 7-8 دن تک, وہ دخان نہیں تھا. اس میں قرآن شریف کی پویا آیت پڑھے, یخش الناس, یعنی یہ لوگوں کو گھیر لیں گا, تمام لوگوں کو. پھر کہا ہے کہ اب اس کے عذاب کو ہم تھوڑا سا اٹھا لیں گے, یعنی تھوڑے لوگوں کو بچائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہی آتا ہے کہ ایک عذاب جو صورت آئیں گی ونٹر, نیوکلر ونٹر جسے کہہ رہا ہے قرآن شریف, ٹھیک ہے نا, وہ اس صورت میں نافذ ہوں گی. حدیث, قرآن, آیتیں اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ نیوکلر جنگ ہونے والی ہے. جو آپ کی سائنس ہے دنیا کی, آپ ان سے بھی پوچھے, وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم ایک ایسے زمانے میں اچانک آئیں گے کہ ہم وہ تو کچھ اس طریقے سے بات کریں گے نا اپنے علم کے ساتھ. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائیں گے, جب یہ ہوں گا تو اتنے لاکھ لوگوں, ارب لوگ مر جائیں گے. اب یہ 5 ارب کی جو کیلکولیشن ہے نا, یہ میں نے نہیں کی ہوئی ہے, یہ اینی جیکبسن کہہ رہی ہے یہ بات کو. اچھا, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں قرآن شریف کی سورت بنی اسرائیل کی طرف سے. آپ کو کوئی ہم مزاج مفسر کوئی ایسا ملا جس کو پائے کا عالم کہیں اور آپ کہیں اس سے میں ذرا قریب ہوں, یہ مجھ سے قریب ہے؟ دیکھیں 22 سال لگے ان نکات کو جوڑتے اور سمجھتے ہوئے کہ یہ بات ہے کیا. جو پرانے مفسرین کی باتیں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, صحیح, وہ ایک قرآن شریف کی ایک آیت لیتے تھے, ٹھیک ہے نا, اور پھر ویل للعرب, اور پھر وہ وہاں پہ ایک آیت مجھے ذرا مولانا صاحب یاد دلا دیں. یہ تو حدیث ہے, نہیں آیت ہے سورۃ میں خیال انبیاء کی, حرام علی القریہ وحرام علی القریہ اہلکناہم, آیت ذرا یاد دلایا, ٹھیک ہے نا, کہ اس قریہ یعنی شہر پر حرام ہے کہ وہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ آئے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نکل جائے, حتی فتحت یاجوج ماجوج. اس طریقے سے مجھے آیت یاد نہیں, سورۃ انبیاء کی طرح مجھے یاد دلا دیں, ٹھیک ہے. اس آیت کے اندر اب اس کی تفسیر ڈاکٹر اسرار غلط کرتے رہے, بڑے معذرت کر, میں اسی تفسیر پہ بھی رہا کافی عرصے تک, ان کی بات سنتا رہا, حالانکہ میرے مسلک کے نہیں, لیکن یہ معاملہ مسلک کا نہیں ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے. تو ان کی تفسیر میں پڑھا تو وہ اس پہ کیا کہہ رہے تھے, وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ بنی اسرائیل کو بخت نصر نے ہٹا دیا تھا, پھر دوبارہ ہی آ کے آباد ہو گئے, تو اس کا مطلب یاجوج ماجوج. یار یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بخت نصر کا جو قصہ ہے سب ڈرامہ ہے, روایتی, یہ اسرائیلی بات ہے, سب بکواس بات ہے, وہ حقیقت سے دور ہے, وہ من گھڑت آیت ہے. اس کا بالکل صاف الفاظوں میں اللہ تعالیٰ نے آج وہ علامت نازل ہو گئی, کیا کہ وہ قریہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے راستے سے واپس آ رہے تھے, تو جہاں صحابہ نے کہا یہاں رکے, تو کہا نہیں یہاں نہیں رکنا, یہاں سے جلدی جلدی جانا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس بستی پہ عذاب آیا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اس بستی کو جس کو بے خیال قرہ اولا کہتے ہیں ابھی آج, اس کو دوبارہ سے سپورٹ ایریا, یعنی وہ جو ٹورسٹ سپورٹ ایریا بنا دیا گیا. آج وہ سپورٹ ایریا بن گیا لوگوں کے لیے, تو گویا وہ دوبارہ سے آباد ہونا شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے یاجوج ماجوج کے کھلنے کا وقت قریب آ گیا. اس آیت کی تفسیر یہ بنتی ہے میرے نزدیک, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر وہ جس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا کہ یہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول جائے, یعنی جب یاجوج ماجوج کا کھلنے کا وقت قریب ہوگا, دوبارہ یہ ایریا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے نصف نابود کر دیا تھا, وہ دوبارہ سے آباد نہیں ہوں گے. اب وہ آباد ہونے لگے ہیں, یہ بہت بڑی علامت ہے, آباد ہونے لگے, اس کا مطلب ہے یاجوج ماجوج کے کھلنے کا وقت آ گیا ہے. یہ اس بات کو سمجھیں. جو بات میں بتا رہا ہوں کہ سورۃ بنی اسرائیل کی یہ چند آیتیں 2 چیزوں میں تقسیم ہوئی. ایک وقت خیبر کے اندر, کیونکہ جو آیت کے اندر ذکر ہے وہی ذکر خیبر کی حدیث میں ہے. بات آیت میں ذرا پڑھتا ہوں ایک آیت, اور اس میں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے. تفسیر بالرائے نہیں ہے, تفسیر بالقرآن ہے, حدیث کے ساتھ میں تفسیر بالحدیث ہے, حدیث کا اس کا دیا ہے حوالہ, سمجھا نا. ایک جگہ پہ تھوڑا سا وقفہ دے دیں مجھے. بالکل ٹھیک ہے, میں مفتی صاحب کی طرف چلا جاؤں, آپ کی اجازت ہو تو 1-2 سوال ریلیونٹلی پوچھنا ہے. اچھا مکمل کرنے تھے مجھے. سورۃ بنی اسرائیل کی بس آیت وہ ہے, ہاں, فجاسوا خلال الدیار, ٹھیک ہے نا. دیار کہتے ہیں گھر کو, خیبر قلعہ تھا, ان کی رہائش تھی, اور خلال کہتے ہیں اس جگہ کو جو
सहन हो, ठीक है ना। ये आयत को रखें। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली को अलम दिया था कि अली अब तुम्हारे हाथ में, कल तुम खैबर को फ़तह करोगे, तो कहा या रसूल अल्लाह मैं उनसे कब तक लड़ता रहूँ, यहाँ तक कि वो हमारे जैसे हो जाए। कह ले कि तुम अपने घोड़े पे सवार पे ही रहो, यहाँ तक कि तुम उनके सहनों में ना उतर जाओ। हदीस को देखो और आयत को देखो, दोनों मुताबिकत कर रही है। तो पहली जो इसमें अल्लाह ताला ने जो 2 वादे दिए बनी इसराइल को, उसका देखें, वादे अल्लाह ताला ने उनके पिछली किताबों में दिए, जिक्र यहाँ पे दोबारा किया गया है हमारी किताब कुरान में। क्यों किया गया है? हमें समझाने के लिए कि ये वाक़या तो नबी आखिर ज़मान की उम्मत में होगा। तो पहला वाक़या जो खैबर का जब फतह हुआ, वो इन आयतों की इब्तिदा की जो बातें हैं वो उसमें हो चुका है मामला, कि खैबर के वक्त जो है फजासु खैल दियार, तो रसूल अल्लाह ने जो हज़रत अली को कहा कि उनके सहनों में ना उतर जाओ, तब तक तुम लड़ते रहो। तो वही वाक़या हदीस के साथ मुताबिक कर गया। तो इसको मैंने उससे लिया कि ये हदीस भी बयान कर रही है, कुरान की आयत भी बयान कर रही है। आगे जो आने वाले हालात है दोबारा से, वो हज़रत इमाम मेहदी के हवाले से है। ओके, ख़त्म। तो सब आपकी तरफ आते हैं, मुझे इसको कंक्लूड भी करना है। वो कहीं आम आदमी इस सवाल के जवाब से महरूम न रह जाए कि ग़ज़वा हिंद हकीकत है या अफसाना है। नहीं, ग़ज़वा हिंद बिल्कुल हकीकत है। ग़ज़वा हिंद होगा और न्यूक्लियर जंग भी होगी, और ग़ज़वा हिंद के बारे में तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी प्यारी हदीस है, मैं ज़रा उसको पढ़ लेता हूँ। वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतल हिंदी फ़इन उस्तशहिदतु, अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया, कुन्तु मिन खैरि शुहदा, मैं बेहतरीन शुहदा में शामिल हूँ। व इन रजाअतु फ़अना अबू हुरैरा अल मुहर्रर, अगर मैं लौट के वापस आ गया तो मैं वो अबू हुरैरा होऊंगा कि जिसको अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद किया हुआ होगा। वाह। अच्छा, इससे पहले एक और जो रिवायत है, अब साहब ने फरमाया इसाबतानी मिन उम्मती, मेरी उम्मत की 2 जमातें हैं, अहरज़ुमुल्लाहु मिनन नार, अल्लाह ने उनको आग से महफूज कर दिया। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा, एक वो जमात जो ग़ज़वा हिंद करेगी, और एक वो जमात है तकूनु मा ईसा इब्न मरियम, जो ईसा इब्न मरियम के साथ होगी। ये दोनों जमातें हैं, ये दोनों वाक़यात होने वाले हैं। फिर आगे एक रिवायत ने, वो रिवायत सनद थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन उस रिवायत ने दोनों को मिला दिया। वो रिवायत जिन्होंने भी पढ़ ली वो ये है कि जब वो हिंद में जंग करेंगे, तो एक रिवायत में है कि वो वहाँ के बादशाहों को जकड़ लेंगे, उनको रस्सियों से बांध लेंगे जो भी होंगे, और फिर वहाँ से चल के जब ये शाम आएंगे तो वहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, तो गोया कि ग़ज़वा हिंद और ईसा अलैहिस्सलाम की आमद और दज्जाल और मेहदी, ये बिल्कुल एक सर्कल है। क्योंकि मेहदी जैसे ही उनकी बैत हो जाएगी, फ़ौरन आवाज़ उठेगी कि दज्जाल आ गया है। दज्जाल आ गया, दज्जाल 40 दिन दुनिया में रहेगा, साल महीना जो भी है, और उसके मौजूदगी में जो है ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। तो गोया कि ये 4-5 जो बड़े वाक़यात हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका लंबा अरसा नहीं है। अच्छा, हिंद को फतह करके क्या मिलेगा? एक सवाल ये है कि वहाँ भी एक तादाद में मुसलमान रहते हैं, यहाँ भी हमने एक हिस्सा अलग कर लिया है, तो फतह से मुराद क्या है? कि हिंदू ख़त्म कर देंगे, हिंदू मिटा देंगे? देखिए, 2 बातें हैं इसमें, जो तिजानी साहब से मेरा शदीद इख्तिलाफ है, और अभी जो ये बातें कर रहे हैं वो सिर्फ किसी तौर पे भी मैं क़तई तौर पे मैं मुतमईन नहीं हूँ। वो ये है कि ये आयतों को हर आदमी को कह रहे हैं वो गलत है, उसकी तफसीर गलत है मेरी तफसीर से, उसकी गलत मेरी तफसीर से। आपकी तफसीर की सेहत के लिए देखिए, मैं जो बात करूँगा अभी आपको, मुझे इस बात की ज़रूरत है कि मैं ये कहूँ कि मेरी इस तफसीर के लिए फ़लाने का कोई 5-6 ऐसे लोग जिनको उम्मत जानती है, जिन पर एतमाद किया है, उनसे मेरा कौल अगर मुताबिकत करता है तो मेरी कौल की अहमियत है। अगर मैं अकेला खड़ा हूँ और मैं किताबों पे किताबें लिख दूँ, वो तो परवेज़ ने भी लिखी, कायदानी ने भी लिखी, उसने भी लिखी, दुनिया लिखती रही है, किताबें लिखने से कुछ नहीं होता। उनमें भी तफरुदात तो होते हैं ना। देखिए, तफरुदात अलग चीज़ होती है, तफसीर भी राय अलग चीज़। ये जो आपने बात की ना कि क्यों, देखिए 2 चीज़ों की फतह है, एक कुस्तुनतुनिया की फतह है हो गई, एक हिंद की फतह। कुस्तुनतुनिया की एक और फतह है। अच्छा जी, कुस्तुनतुनिया की एक और फतह है, ठीक है। वजह क्या है? उलमा ये लिखते हैं कि 2 बड़े मजहब है दुनिया में जो तादाद में बहुत बड़ी है। एक है मजहब ईसाइयत का और एक है शिर्क का। अच्छा, शिर्क का गढ़ जो है वो हिंदुस्तान है,
اب میں اس روایت سے یہ مفہوم سمجھ رہا ہوں، اس کے لیے مجھے کسی مفسر سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ غزوہ ہند کی وجہ شاید مشرکین ہے نا، اشد الناس عداوۃ، یہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والی قوم ہے. تو اس لیے ایک غزوہ ہند ان کے خلاف ہوگی کہ ایک عرب ہے اس وقت، وہ لوگ ہندو جو ہیں اس وقت ایک عرب ہیں اور بڑی تعداد ہے جو مسلمانوں کے ٹکر کی، تو ان سے ایک ہماری جنگ ہوگی مشرک اور مسلمان والی، توحید کے اوپر ایک جنگ ہوگی. وہ اس روایت سے میں سمجھ رہا ہوں. اچھا میں یہ سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے اس کے متعلق اگر میں تھوڑی سی تفصیل جا کے دیکھ لوں مجھے کہیں نہ کہیں کسی مفسر کا قول نظر آئے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور آپ کی وفات نہیں ہوئی. بالکل وفات نہیں ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے ہمارے پاس جو احادیث مطہرہ موجود ہیں وہ ان کی اسناد اس درجے کی ہے کہ ان کے نزول کو ہم مان لیں. ہمیں مہدی کے نزول کو ماننا پڑے گا، ہمیں جو ہے یہ 10 آیتیں ماننی پڑے گی. اگر ہم ایک عیسیٰ کے نزول کا انکار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا جو ایک دوسرے سے لازم ملزوم. میں نے بھی آپ کو فرمایا عرض کیا نا کہ یہ ساری ایک لڑی ہے جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ان سب سے انکار کرنا پڑے گا. اور ہمارے مذہب کو جو اللہ نے ایک شرف دیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہے، اس کی تفسیر کے لیے صاحب قرآن اتارا گیا ہے. صاحب قرآن نے ان چیزوں کو واضح کر کے ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. ایک آدمی کہتا ہے میرے عقلی گھوڑے ہیں، ہم ان کے عقلی گھوڑوں کے پیچھے نہیں دوڑیں گے، ہم قرآن و حدیث کے پیچھے دوڑیں گے. ویسے آپ کا دل مانتا ہے، وہ فرما چکے ہیں کہ مکہ اور مدینہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے، حج بھی منقطع ہو جائے گا، کعبۃ اللہ شریف میں بھی یہودیوں کا قبضہ ہوگا. دیکھیں جو کچھ مجھے میرے نبی نے فرمایا میں اس کو مانتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی جو پتھر ہے اس کو ایک ایک اینٹ کر کے ایک کالا حبشی جس کی پتلی جو ہے وہ پنڈلیاں ہوں گی وہ توڑے گا. اور میں نے شاید آپ کے پہلے پروگرام میں ایک بات کہی تھی، آپ کو دوبارہ میں یاد کرواؤں کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ہمارے کالے لوگوں کی اتنی بڑی بڑی آبادیاں ہے کہ آج بھی مکے کی پولیس ان آبادیوں میں گھسنے کی جرت نہیں کرتی ہے. اور میں نے 2006 میں پہلی مرتبہ جب ان لوگوں کو دیکھا، خدا کی قسم مجھے فوراً یہ حدیث یاد آ گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں. اور مجھے ابھی اس سفر میں ایک بات معلوم ہوئی کہ مفتی صاحب ایسے بھی لوگ ہیں جو پیدا ہوئے مر گئے. مجھے مکے کے رہائشی بندے نے کہا پیدا ہوئے مر گئے، انہوں نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا. جان صاحب آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ لوگ نہیں یہ جو جن کی طرف یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں وہ حبشہ سے جو پہلے لائے جاتے تھے وہ ان کو خدام تھے کام کروانے کے لیے، مسجد نبوی کے اندر بھی ہے ان کی طرف. یہ اس وقت صورتحال ہوگی جب مسلمان ہی نہیں رہیں گے. خانہ کعبہ کی طرف کوئی طواف کرتے والا بھی نہیں رہے گا، مسلمان ہی نہیں رہیں گے. حضرت عیسیٰ آگے چلے گئے، مسلمان بھی ختم ہو گئے. پھر ان عرصے کے دوران جو ہے نا ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا یہ بیکار سی جگہ اس کو توڑ دو. یہ اس کی بات ہے. دیکھیں یہاں بات ہوتی ہے تحقیق کی. حضرت کے پاس تحقیق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے جو بنی اسرائیل کی جو میں نے آپ کو آیتیں پیش کی ہے نا، میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ یہ تفسیر بتا دے. تو یہ نہیں بتا سکے کیونکہ ان کے پاس وہی حدیث ہو جس پہ حکم بھی موضوع لگایا ہوا ہے. میں نے نہیں لگایا ہے، محدثین لگا چکے ہیں. میں کون سی تفسیر آپ کو پیش کر دوں؟ آپ چیلنج کریں. چلے اب چیلنج ایکسپٹ، چلو یہ نپٹائیں. چیلنج ایکسپٹ ہو گیا، آج ایکسپٹ ہو گیا. چلیں ایکسپٹ ہو گیا. ہاں چلیں ایکسپٹ اور اس کو نتیجہ دے دیں. آج ہو جائے نا، اتنے دنوں سے جو ہے وہ ایکسپٹ. ہاں بالکل بولیں کون سی آیت ہے؟ ہاں چلیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. یہاں سے شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا. سورت بھی بتا دیں. آگے چلیں، نمبر بتا دیں تاکہ میں ناظرین میں نوٹ کر لیں. ہاں اسی سے چلیں، آپ اسی آیت سے چلیں اور میں یہاں سے نکال لیتا ہوں. زیادہ آپ کے پاس نکال لی صورت، نکال لی آپ نکال لی ہے. چلے آگے چلے، کیا کرنا ہے اس میں؟ تفسیر بتائیں نا، یہاں سے تفسیر شروع کریں. آپ جتنے محدثین ہیں ان کی تفسیر ڈھونڈ لیں. آپ آیت نمبر کیا ہے جان صاحب؟ 4 ہے میرے خیال، یا 5 ہے شاید، دیکھنا 4 یا 5 ہوں. وہاں 4 ہے. یہ تفسیر کبیر ہے رازی کی. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا چلے، تفسیر کبیر ہے. ہاں نہیں 4 ہاں ٹھیک ہے. 4 سے لے کر آپ نے تفسیر کرنی ہے 8 تک کر لیں، 7 یا 8 تک کر لیں. ٹھیک ہے. ہاں کیا تفسیر کروں میں نے آپ کو پوچھا، آپ تفسیر نکال رہے ہیں، آپ چیلنج کر رہے ہیں نا.
کر لیا. ہاں میں نے آپ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ہم نے انہیں یہ بات بتائی لَتُفْسِدُنَّ يُرِيدُ الْمَعَاصِي وَخِلَافَ أَحْكَامِ التَّوْرَاةِ. یہ امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیا برائی کرو گے؟ آپ تورات کی مخالفت کرو گے. فی الارض یعنی ارض مصر، مصر کی سرزمین میں آپ جو ہے کیا کرو گے؟ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے. یہ امام راضی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کروں. آگے چلیں. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اے انه يكون استعلاؤكم على الناس بغیر الحق استعلاء عظیما. تم لوگوں پر زبردستی ایک ظلمانہ ظالمانہ حکومت کرو گے مصر میں، ٹھیک ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأُولَاهُمَا یعنی اول المرتين پہلا جو ہمارا وعدہ آئے گا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ہم بڑے مضبوط لوگ تمہارے اوپر بھیجیں گے. والمعنى انه اذا جاء وعد الفساق في المرة الأولى ارسلنا عليكم قوما أولي بأس شديد. ٹھیک ہے. کون ہے؟ ومعنى بعثنا عليكم ارسلنا عليكم وخلينا بينكم وبينهم خاذلين إياكم. کون ہے وہ قوم جو بھیجی گئی ان پر؟ بھیجی گئی نا، بتائیں نا. واختلفوا في ان هؤلاء. اب آگے رکے صبر کیجئے، بسم اللہ. بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے. صبر کیجئے. واختلفوا في ان هؤلاء عباد من هم. امام راضی کہتے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ اختلاف ہو گیا. قیل ان بنی اسرائیل تعظموا وتکبروا واستحلوا المحارم وقتلوا الانبیاء وسفكوا الدماء وذلك اول الفسادین فسلط الله عليهم ببخت نصر فقتل منهم 40,000 ممن يقرأ التوراة. بخت نصر والی بات یہی تفسیر بغوی کے اندر بھی ہے. یہ من گڑت روایت ہے. کہاں لکھا ہے؟ حکم میں. کون سی من گڑت ہے؟ یہی آپ پڑھ لیجئے. پڑھ لیتا ہوں. بخت نصر کا لفظ من گڑت ہے، یہ آپ ثابت کریں گے. میں کہہ رہا ہوں پوری روایت کا حکم میں. اس کا واقعہ من گڑت ہے. اس کا دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے وہ پیش کریں نا. میں پیش کر رہا ہوں. من گڑت یعنی موضوع ہونی چاہیے. موضوع. جی جی کا حکم مطلب موضوع ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. ہاں اب میں اس کو ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کو. اور یہ حذیفہ یہ لکھا روی سفیان بن سعید الثوری عن منصور بن معتمر عن ربیع عن بن حراش عن حذیفہ صلی اللہ رضی اللہ عنہ. یہ ان کی طرف یہ روایت کر گئی ہے. اور یہ ایک منٹ رک جائیں، ایک منٹ رکیے، صرف ایک منٹ رکیے. میں نے کہا یہاں پر 3 اقوال ہیں، میں تینوں پڑھ لوں پھر آپ تینوں پڑھ لیجیے گا. والقول الثانی پہلا قول یہ کہ بخت نصر ہے. دوسرا قول یہ کہ ان المراد من قوله بعثنا عليكم عبادا لنا ان اللہ تعالی سلط علیہم جالوت حتى اہلکہم وآبادہم. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے ان پر جالوت کو مسلط کیا، پھر جالوت کو داؤد کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا. والقول الثالث تیسرا قول یہ ہے ان قول بعثنا علیکم عبادا لنا هو انه الله تعالی القى الرعب من بنی اسرائیل فی قلوب المجوس فلما کثرت المعاصی فیہم ازال ذلك الرعب عن قلوب المجوس. مجوسیوں کے دل سے اللہ نے ان کا رعب نکال کے فقصدوهم وبالغوا فی قتلهم وافنائهم واہلاکهم. 3 اقوال پیش ہوئے. ایک قول یہ سنیں اب میں کنکلوڈ کروں پھر آپ آ جائیں نا، جذباتی نہ ہو. چلیں. ایک قول یہ ہے کہ بخت نصر مسلط ہوا. دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جالوت کو مسلط کیا. تیسرا قول یہ ہے کہ جن مجوسیوں پر یہ حکومت کرتے تھے اللہ نے ان کے دل سے رعب نکال کر ان مجوسیوں کو واپس ان کے اوپر کیا کر دیا؟ مسلط کر دیا. اب یہ تینوں قول جو ہے من گڑت ہیں، آپ اس پر پیش کریں. اب یہ سن لیں کہ مجوسی بھی بخت نصری تھا. اچھا ٹھیک ہے، وہ ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ہی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جالوت علیہ السلام کا جو قصہ ہے، جالوت علیہ السلام نہیں ہے، طالوت علیہ السلام. طالوت علیہ السلام کو جو معذرت کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ انسان غیر غلط لگ جاتی ہے. طالوت علیہ السلام کا جو واقعہ ہے آپ کے سارے وہ غیر تو غلط لگے. انبیاء علیہ السلام کے انبیاء جب انہوں نے اپنے نبی سے مانگا کہ ہمیں جو ہے نا ایک بادشاہ بھیجا جائے، اس کا قصہ بالکل الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ میں پڑھتا ہوں جو امام بغوی نے بھی اپنی تفسیر میں انہی روایت کو بیان کیا ہے. تو کہا کہ جب بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ کو تکلیفیں دی اور ان کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فارس ایران کا بادشاہ بخت نصر کو بھیج دیا. ٹھیک ہے نا. اس سے اللہ تعالیٰ نے 700 سال کی بادشاہ عطا کی تھی، یعنی 700 سال سے وہ بادشاہ تھا. پھر وہ ان کی طرف چل دیا یہاں تک کہ بیت المقدس میں داخل ہو گیا، پھر حصار لے کر فتح کر لیا بیت المقدس. حضرت یحییٰ بن زکریا کے خون، یعنی حضرت یحییٰ بن زکریا، یہاں تھوڑا وقفہ کرے. حضرت یحییٰ بن زکریا کے خون کے بدلے میں 70,000 قتل کر دیے گئے. آپ کو پتہ چلے، یاد رہے، حضرت یحییٰ
حضرت عیسیٰ زکریا اور حضرت عیسیٰ السلام ایک ہی زمانے ایک ہی زمانے کے، ایک ہی زمانے، اور یاد رہے کہ سلیب کے واقعے کے بعد کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. واقعہ سلیب جو ہے وہ آخری واقعہ ہے بنی اسرائیل کے اندر. یہ آپ فرما رہے ہیں، آپ کتاب سے پیش کریں. آپ نہیں آپ میں نے عربی پڑھی ہے، آپ عربی پڑھیں. آپ اپنے کنکلوڈ نہ کریں نا، آپ موضوع والی بات کریں نا. نہیں آپ اپنی بات کر رہے ہیں نا، آپ اپنی ہاتھوں کو نہ چلائیں. میں ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں، ڈرامہ بازی آپ کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے عربی پڑھوائی، آپ نے کہا میں عربی میں جواب دوں گا، آپ اردو میں جواب نہ دے، آپ عربی پڑھ کے اس کو جواب دیں. احنا قاعدين نتكلم بالعربي ولا نتكلم وياك بالاردو؟ انت تريد ان تتكلم بالعربيه. انا اعرف عربيه اكثر وياك انا اعرف عربيه اكثر منك. وين الحديث الموضوع؟ وين الحديث الموضوع؟ وين الحديث الموضوع؟ انت بدات تتكلم بكلامك. اقول لك الحديث الموضوع حكم فيه حديث انا الموضوع. استطيع ان اتكلم اكثر منك بهذا. اقول لك حديث الموضوع. اقرا حدیث پیش کیجیے. میں حدیث تو پیش کر رہا ہوں، نہیں کیا کہ پیش کر رہا ہوں. آپ کا ٹائم ہے، آپ پیش کریں. میں نے کیا بات کر رہا ہوں؟ موضوع حدیث پیش کریں. وہی تو پیش کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے. ہاں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ موضوع ہے، اس کا حکم موضوع ہے. دوبارہ سے کون سی حدیث موضوع ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. کون سی حدیث موضوع ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو تکلیفیں دی، ان کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فارس ایران کا بادشاہ بخت نصر کو بھیجا. اسے اللہ تعالیٰ نے 700 سال کی بادشاہت عطا کی تھی. پھر ان کی طرف چل جائے، یہاں تک بیت المقدس میں داخل ہو گیا، پھر حصار میں لے کے فتح کر لے. حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ کے خون کے بدلے 70,000 قتل کر دیے گئے. یہاں پہ میں نے وقفہ کر کے بتایا آپ کو کہ یحییٰ، میں یہ تو کہہ رہا ہوں وقفے نہ کریں، آپ بات پوری کریں. نہیں آپ بات پوری کریں. یہ دیکھو نا، اچھا اس کی ضرورت حدیث ہی موضوع ہے. میں ان سے مخاطب ہوں نا، آپ سے نہیں مخاطب. میں کہہ رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے دلائل کی کہ وہ حدیثی موضوع ہے. ہاں حدیث موضوع ہے، بتا رہا ہوں. حدیث موضوع ہے، اس میں حکم محدثین کا ہے، میرا نہیں. اچھا یہ میں ذاتی طور پہ تو محدث نہیں ہوں نا. کون سی کتاب سے ہے یہ؟ ہاں یہ حدیث کون سی؟ یہ مفسرین نے اپنی کتاب میں ہر قرآن کی تفسیر میں یہ روایت موجود ہے. کون سی کتاب کی؟ میں نے تو امام بغوی کا مسمہ دیا ہے نا. آپ راضی کے وہ پڑھ رہے تھے نا، انہوں نے 3 حوالے دیے، ان کے اندر یہ بھی حوالہ موجود بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر مفسر نے قریباً ہر مفسر یہ حدیثی موضوع ہے. یہ حدیث کس کتاب میں ہے جہاں موضوع لکھا ہوا ہے؟ اب یہ تو آپ محدث سے پوچھیں نا. میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی بات کر رہا ہوں. تفسیر کے اندر جو حدیث پیش کی جا رہی ہے ان آیتوں کے متعلق وہ موضوع ہے. میں یہ بار بار بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب آگے چلیں، سنیں، بات ختم نہیں ہوئے. نہیں بات آپ نے اپنے موضوع ثابت کر لی، اب مجھے پوری کر لی. میں نے حکم بتا دیا نا موضوع ہے. اب مجھے سنیں. اب یہ بتا رہے ہیں موضوع نہیں ہے. مجھے سنیں. موضوع نہیں ہے. میں سنیں. قال بعث عيسى ابن مريم يحيى ابن زكريا في 12 من الحواريين يعلمون الناس فقال فكان فيما نهاهم عنه نكاح ابنة الأخ قالت وكانت لملكهم ابنة أخ تعجب يريد أن يتزوجها وكانت لا كل يوم حاجة يقضيها فلما بلغ ذلك أمها قالت لا إذا دخلت على الملك فسألك حاجتك فقولي. یہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بھتیجیوں سے نکاح کو حرام قرار دے دیا. ان کا بادشاہ تھا جس سے لوگ بخت نصر مراد لیتے کہ بخت نصر کو اپنی بھتیجی سے پیار مراد لیتے تھے، یہ ان کے قول ہے، ٹھیک ہے. وہ کرتے تھے، وہ اس سے نکاح کر رہا تھا، تو اس نے پھر کیا کیا، ان کے خلاف آ گئے. اب جی کہ وقد صحح الحاکم فی المستدرک فقال هذا حدیث صحیح علی شرط. بھائی یہ حدیث وہ نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اپنی طرف سے آپ چیخو نہیں. میں نے کیا بات کر دی ہے اور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ بخت نصر کی بات کر رہے ہیں. یہاں میں حدیث جو بتا رہا ہوں کہ جو ان آیتوں پہ مفسرین نے بیان کیا اس کو پڑھیں آپ. میں نے بخت نصر کی حدیث نہیں بیان کی، میں بخت نصر کی شخصیت پہ بات کر رہا ہوں. بخت نصر کی شخصیت مراد لیتے ہیں، نہیں مراد لیتے ہیں. عربی روایت کیا ہے مراد لینے سے؟ مراد لیتے ہیں. یہ دیکھیں بخت نصر کی شخصیت آئی تھی، میں نے تفسیر پڑھی کہ بخت نصر کو اللہ نے مسلط کر دیا. اچھا اس میں یہ کہ مراد بخت نصر. میں نے کہا کہ مفسرین کہتے 3 مراد ہو سکتے، یا بخت نصر اختلاف آ گیا، ٹھیک ہے، یا مجوس یا جالوت، ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں بخت نصر ایک شخصیت تھی. یہ کہہ رہے بخت نصر کی شخصیت ہی من گڑت ہے. میں کہہ رہا ہوں شخصیت من گڑت نہیں ہے، اس سے متعلق جو ایک روایت ہے وہ من گڑت ہو گئی نا روایت. نہ یہ ایک روایت من گڑت ہے. بات سنیں نا، شخصیت موجود یار مجھے بات کرنے دے پلیز. بات کریں آپ، بات کریں.
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان آیتوں پہ جہاں کی تفسیر میں کر رہا ہوں، اس آیت پہ جو حدیث روایت بیان کی گئی مفسرین نے، اسی پہ محدثین نے کہا کہ یہ روایت من گڑت ہے، اور اس میں بخت نصر کا بھی حصہ ہے، اور دوسرا بادشاہ انتاگنیوس پتہ نہیں اور دو تین بادشاہوں کا، اس میں کہا گیا کہ 100 کے قریب انبیاء پیدا ہوئے ہیں انہی روایت میں، جبکہ یہ روایت جو خود من گڑت ہے اور متن سے بھی بات سمجھ میں آتی من گڑت ہے، تو اس روایت کو ایک طرف رکھ کے آپ دوبارہ سے اس کی آیتوں کی تفسیر معلوم کریں۔ بہرحال وہ تفسیر آپ نہیں مانیں گے، آپ نہیں مانیں گے، آپ کی نہیں مانیں گے، آپ نہیں مانیں گے، آپ میری بھی نہیں مان رہے ہیں، آپ مجھے بات تو کرنے دیکھیے، اس بندے سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا نیت لے کے آئے ہوئے ہیں، تو میں آپ سے یہ فرما رہا ہوں کہ یہاں جب بات آ گئی ہے کہ یہ روایت من گڑت ہے، تو پھر ہم اس کی تفسیر تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا کہ کوئی حدیث ملتی ہے، میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ بھئی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یا علی ان کے صحنوں تک جب تم پہنچ جاؤ تب تک لڑتے رہو، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے فجاسو خلال الدیار، اور وہاں میں نے ایک اور حدیث کوٹ کی کہ جب اس میں اللہ تعالیٰ نے اولی باس شدید کی ایک تفسیر میں نے بیان کی کہ دیکھو اولی باس شدید سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ بیان کیا وہ شخص جو استقامت پر صبر پہ تحمل پہ قائم رہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ ہم نے ساری چیزیں بند کر دی ہیں اور یہ کہہ کہ بھائی نہ امت سوچے نہ ہم سوچے نہ لوگوں کو سوچنے دے۔ اچھا لیکن ایک سوال تیجانی صاحب، اگر آپ معذرت کے ساتھ اس کو کلیئر کرتے ہیں، آپ نے کہا بخت نصر کا جو کانسیپٹ ہے نا وہی جالی ہے، فیک ہے۔ دیکھیں وہ اس لیے جالی، اس روایت کے حساب سے میں نے بات کیا کہ یہ روایت اسرائیلی ہے، اس میں بخت نصر کا جو کانسیپٹ آ رہا ہے یہ سب جعلی باتیں نظر آتی ہیں۔ بیان القرآن کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آخری نبی بنی اسرائیل کی طرف تھے، 33 سال کی عمر میں نکالے آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ تفسیر آپ کی سنیں، آپ کی اور حضرت یحییٰ کی جو بیچ میں جو عمر کا فاصلہ ہے وہ 13 برس کا ہے، یہ روایتوں میں ملا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنے بڑے نہیں ہیں وہ ان سے، مگر یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسمہ دیا ہے، بیپٹزم دیا، یعنی ایک ہی زمانہ ہے۔ میں ہسٹری پیش کر رہا ہوں، وہ اس کو چھوڑ دیں، آپ جو چیزیں بیپٹزم اور چیز کی آپ بات کریں اسلامی باتیں، وہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالہ ذات ہے، اور ایک ہی زمانے میں زکریا یحییٰ ان چیزوں کا ہے۔ آخری واقعہ جو بنی اسرائیل کے اندر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب کا واقعہ ہے، اس وقت وہ بات، اس کے بعد کیا ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، اب وہ ساری واقعات ہو چکے ہیں، یہ آخری واقعہ، یہ آخری واقعہ ہے۔ اچھا اب جب بات بتا رہا ہوں جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوتا ہے، یہودیوں کی حکومت نہیں ہے، رومیوں کی حکومت ہے، ہاں یہودیوں، یہاں پہ بخت نصر کا معاملہ یہودیوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، یہودیوں کی حکومت نہیں رہی ہے۔ پہلے مرتبہ حضرت خلیفہ عمر نے جب نے فتح کیا بیت القدس کو تو یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، دوسری مرتبہ جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، صلیبی جنگی لڑیں گے، ہاں، تو یہ مسئلہ ہوا کہ یہ واقعہ خیبر سے جڑا ہوا ہے، اور دوبارہ جو ہے جو اوڑھ کے آئے گا جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوں گا وہ پھر یہودیوں کے ساتھ دوبارہ جنگ، وہ بھی ہونا باقی ہے، وہ ہونا باقی ہے اسی بنی اسرائیل کی۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بخت نصر کوئی فسانہ نہیں ہے، اس میں تفسیریں ابھی حاتم میں بنا دی گئی ہے، ایک میت بنا دی گئی ہے کہ بخت نصر، ٹھیک ہے نا، لیکن جب ہم حالات کا تجزیہ صحیح معنوں میں حقائق سے کریں تو یہودیوں کی حکومت نہیں تھی جس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اڑا دیا گیا تھا، تو کوئی ایسا مسئلہ تھا نہیں کہ وہ کسی سے جنگ کرتے۔ ٹھیک ہے جی، کنکلوڈ کرتے ہیں اس کو ہم، ایک پوائنٹ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ کنکلوڈ کرتے ہیں، کوئی انہوں نے مجھ پہ حملہ ہی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ میں تو آپ پر حملہ اس لیے نہیں کروں گا کہ آپ کا علم جو ہے نا وہ جتنا سطحی ہے، صحیح ہے، اچھا اس سے زیادہ آپ جو ہے نا چیخم چلائی کرتے ہیں۔ ویدر چینجز آپ کو چاہیے کہ تحمل سے اپنی چیز پر آپ آپ کو پورا حق ہے میری کتاب بات نہیں کرنے دے رہے، نہیں کریں، نیوکلیئر وار جو ہے وہ اسرائیل جیتے گا، میری عرض یہ ہے، میں پھر آپ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بس اب خاموش ہو جائے، اب آپ نے بات کر لی، مجھے میری بات سن لیجیے۔ بخت نصر ایک شخصیت موجود رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے وقت میں اختلاف رہا ہے، وہ وقت کب تھا اس کا، کیونکہ قرآن نے بخت نصر کے بارے میں کوئی بات واضح طور پہ نہیں کہی ہے، حدیث مطہرہ میں کوئی بات نہیں ہے، بنی اسرائیل سے ہمیں اسرائیلی روایات ملی ہیں، ان روایات کو پھر علماء نے اپنے طور سے اس کو بیان، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کوئی شخصیت رہی ہے؟ شخصیت موجود ہے،
وہ دیکھیں قاعدہ فقہ ہے کہ اگر احتمال ہو جائے کسی بات پہ تو وہ استدلال نہیں بنتا. سنیں بات ختم. سنیں دیکھیے اب یہ آپ اگر اصول فقہ پر جاتے ہیں تو آپ آپ ہی کو بتا رہا یاد دلا رہا ہوں بس. مجھے مت یاد دلائیے, مجھے بہت کچھ یاد ہے, آپ کو بہت کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے, آپ کو بہت کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک شخصیت موجود ہے, اس شخصیت کے لیے کیا وقت تھا, اس کے ساتھ کیا واقعات ہوئے, اس سے ایک آپ کا الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تیجانی صاحب جس بات کو بار بار کر رہے ہیں کہ جی یہ خیبر کا واقعہ ہے, یہ واقعہ مستقبل میں ہونے والا ہے, اس پر ایک دلیل سوائے ان کے عقل کی کسی نے پیش نہیں کی ہے. میرا تو یہ تو ساری بات ہے. یہی تحقیق ہے. تحقیق ہے نا, تحقیق نہیں ہے یہ. آپ تحقیق کریں گے آپ کو بھی مل جائے. ہمارے ہاں تحقیق کہتے ہیں. آپ بھی کریں نا حضرت, میں تو دعوت دیتا ہوں آپ کو. آپ کی تحقیق بے سر و پا ہے. ارے حضرت آپ بے سر و پا ہے. آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت ہے. آپ ایک سال میرے پاس بیٹھے, آپ کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی, میں آپ کو عربی عبارت پڑھنی سکھا دوں گا. ابھی ان کے ساتھ عربی بول رہا ہوں, عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی آپ کو اصول حدیث کا پتہ نہیں, آپ کو اصول فقہ کا پتہ نہیں, محدثین کے اصطلاحوں کا پتہ نہیں, مفسرین کی اصطلاح کا پتہ نہیں. آپ اٹھے ہیں امت کو اس بات کی دعوت دینے کے لیے کہ فلاں صاحب بھی غلط, فلاں صاحب بھی غلط, فلاں بھی غلط سمجھے, فلاں بھی غلط سمجھے, عینی بھی غلط سمجھا, اور بخاری وہ اپنا کیا نام ہے اسرار بھی غلط سمجھا, فلاں بھی غلط. میرا خیال یہ دعویٰ بہت بڑا ہے, آپ اس دعوے پر اللہ سے توبہ کریں. انہوں نے جو بات باقی جہاں نیوکلیئر جنگ ہے, دیکھیں ایک جنگ ہونے والی ہے, ایک جنگ ہونے والی ہے, ہم نے کوئی انکار کبھی نہیں 15 سال میں ہونے والی ہے. یہ تو ان کی بے پر کی اڑی ہوئی بات ہے. آخری بات بے پر کی اڑی ہوئی بات, دیکھیں بے پر کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں 70 سال کی. ان کو پوڈ کاسٹ, آپ کی ذات کیا ہے, آپ ہے کیا, مطلب آپ کی ذات کیا نہیں, آپ کی ذات کوئی چیز ہوتی ہے میں آپ کے اختلاف کر کے نہیں. آپ کی کتابیں تو میں کو ہزاروں لکھے جا سکتے ہیں. میری کتاب میں نے 8 سال پہلے لکھی, ابھی تک چھاپنے کی ضرورت نہیں کر پا رہا ہوں کہ بھائی مجھے میری کتاب میں جب تک مجھے یقین نہیں ہو کہ اس میں ایک بات ایسی نہ ہو کہ جو علماء کے نزدیک جب وہ سامنے آئے تو عالم کہے کہ یار یہ بات غلط ہے. ایسی تھوڑی ہوتی. آپ کی آپ سے کیا مجھے خار ہو سکتا ہے. آپ کل میں اور آپ 3 پروگرام میں بیٹھے ہیں, اب اپنے گھر میں آپ کا کوئی رابطہ نہیں. یہ آپ چھوڑیں کہ علماء کو مجھ سے خار ہے. آپ ہیں کیا چیز, آپ ہیں کیا چیز, آپ یہ اپنے ذہن سے نکالیں. آپ یہ ذہن سے نکالیں کہ آپ کو کسی کو آپ سے خار ہو سکتی ہے. آپ کے طریقے سے خار ہے, آپ کی بات سے خار ہے, آپ کی بے پر کی اڑائی سے خار ہے. 70 سال اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. حدیث بیان کر رہی ہے. کون سی حدیث بیان کی, کون سی حدیث پیش کی آپ نے اس پہ آج تک, کون سی حدیث پیش کی؟ کوئی حدیث نہیں پیش کی. اس کا پہلا پروگرام اٹھائیے, اس کو اچھی طرح سے سنیے. آپ کو میں نے آپ کو جواب دے چکا ہوں اس کا. یہ حدیث ہے علامہ عینی کو انہوں نے غلط قرار دیا ہے کہ علامہ عینی غلط سمجھے, میں صحیح سمجھاؤں. آپ کا پروگرام تو یہ تو ان کا حق ہے نا. نہیں ہے حق, نہ نہیں ہے آپ کو حق. علامہ عینی معصوم ہے, اسی وجہ سے مرزا جلمی پیدا ہوتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ اسی وجہ سے مرزا جلمی نکل آتے ہیں. دیکھیں یہ تو بات ہے, آپ مرزا جیلمی کے صف میں کھڑے ہوئے, اللہ آپ کو یہ سب مبارک کرے. اللہ آپ کو مرزا جیلمی کا سب مبارک کرے. والسلام. اللہ آپ کو مرزا جیلمی والا سب, یہ جو ہے نا آپ کو مرزا جیلمی والا سب کرے. آپ نے خود ہی مان لیا کہ میں مرزا جیلمی ہوں. امام جو نا عینی, دیکھیں امام عینی جو ہے ماشاءاللہ بڑے علماء سے تھے, مگر آپ کر سکتے ہیں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں سوائے نبی رسول آپ کو مرزا جیلمی آپ یہ جب بات کریں گے نا تو پھر جیلمی صاحب جیسے ختم لوگ نکلتے ہیں. ختم بات, ختم بات. یہ بات آپ مرزا جیلمی والا جو صف ہے وہ آپ کو مبارک ہو. بس اب انہوں نے مان لیا نیوکلر جنگ, میں کب انکار کیا ٹھیک ہے نا, تو میں اسی پہ تو بات کر رہا ہوں. نہیں کر رہے ہیں, آپ قرآن کی غلط تشریح کر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ حدیث کی غلط تشریح کر رہے ہیں. ارے بھائی میں نے آپ سے کہا کہ میں مانتا ہوں غزوہ ہند میں, غزوہ ہند ہے, میں مانتا ہوں حدیث ہے پکی ٹکی. کیوں ہوگی آپ نے سنے کیوں ہوگی؟ میں نے کہا میری ایک دماغ, میرا علم یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ مشرک ہے تو شرک کو ختم کرنے کے لیے یہ میں نے کہا میری اپنی رائے ہے. آپ ایسے کہنا کہ یار یہ پکی. بہت بہت شکریہ مفتی عبدالباقی خندرہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب مولانا فاروق رضا تیجانی صاحب, آپ کو یہ کتاب بہت بہت مبارک ہو, اور اس کے تمام تر مقالے, امید ہے کہ جب نوجوان نسل میں اور محققین میں جائیں گے تو اس پہ ایک پوسٹ مارٹم بھی ہوگا, ریسرچ بھی ہوگا. اور جہاں آپ کسی سے اختلاف کرتے ہیں, وہ حق رکھتے ہیں, وہاں ہر کوئی آپ سے بھی اختلاف کرتا ہے. امید ہے کہ آپ اس کو بہتر سمجھیں گے. خواتین و حضرات,
ساتھ ایک علمی پروگرام تھا، اور اس میں یہ میں کہتا ہوں کہ مجھ جیسا بھی شخص جو ہے وہ بہت کم کنٹریبیوشن دے سکتا ہے. یہ ایک اچھی صورتحال ہے، خاص طور سے قیامت اور آنے والے وقت کو لے کے. میں بہت زیادہ سنجیدہ ہوں، اور میں بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے مدارس ہوں یا یونیورسٹیز ہوں، اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ اس پہ کام ہو، اور اچھے انداز میں ہو. کام میں بہتر سے بہتری اور بہترین کی طرف جانے کا سفر باقی ہے. محمد اویس ربانی کو دیں گے اجازت. صرف ایک یاد دہانی پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کروانا اپنی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ بہرحال فلسطینیوں کو آپ کی ضرورت ہے، اور فلسطینیوں کی اگر آپ کسی بھی طرح سے امداد کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دعاؤں یا خاص سنجیدگی کے تحت ہو، تو ضرور کیجیے گا. اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. کامنٹس اور سبسکرائب کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ کے امان میں.